بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ محترم سامعین، ایمان بالرسول کے تحت ہماری گفتگو جاری ہے، جو اسلامی عقائد اور ایمانیات کا ایک اہم باب اور رکن ہے۔ اس رکن کے تحت جہاں ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، بعض آپ کے حقوق پڑھے، وہیں اہل غلو کی آپ کی شخصیت اور حیثیت کے متعلق غلو پرستی یا مبالغہ آرائی کو بھی جانا، کس طریقے سے لوگوں نے عقائد گڑھ کر آپ کو آپ کے مقام سے بڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا۔ یعنی رسول کو ماننا اس طرح سے کہ جس مقام اور درجے پر ہیں اس سے بڑھا کر مانا جائے، یہ بھی ایمان کے لیے خطرناک ہے، ہم نے یہ جانا۔ اس کے بعد اہل جفا کا کچھ تذکرہ ہوا کہ کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان اور آپ کی حیثیت و مقام پر ضرب لگائی جاتی ہے، بظاہر آپ پر ایمان لانے اور آپ کو ماننے کا مظاہرہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی شخصیت، آپ کی نبوت اور آپ کی تعلیمات کو مجروح کر کے بدعات، خرافات اور دین کے اندر ایسی تعلیمات کو داخل کرنے کی کوششیں کی گئی جو دین کا حصہ ہے ہی نہیں، جس کا آپ کی نبوت سے دور دور تک کا تعلق نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بعض تفصیلات کے بعد یہاں دکتور صادق صاحب نے یہ ذکر کیا تھا کہ اسلام کے خلاف اس کی قصر عظمت کو گرانے کی خاطر بہت سارے ہتھ کنڈے اپنائے گئے، اس پر ضربیں لگائی گئی۔ انہی میں سے ایک ضرب یہ تھی کہ مختلف ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوتوں کے دعوے کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں تمہیداً عرض کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے بلکہ تمام نبوتوں کو ماننے کا اب ایک اہم اور انتہائی بنیادی حصہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ اور یقین رکھا جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی نبوت باقی نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو یہ بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، بہت سارے حقائق کو۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شریعت آپ نے دنیا تک پہنچائی ہے، قرآن اور اس کی شرح کر کے اپنی سیرت طیبہ، اقوال، افعال، تقریرات کی روشنی میں قرآنی شریعت کو بالکل واضح کر کے جو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، یہ قیامت تک اب محفوظ رہے گی، تمام لوگوں کے لیے حجت اور صراط مستقیم کی حیثیت یہی شریعت ہے۔ اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کے معنی میں ایک بات تو یہ شامل ہے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات آسمانی ہدایت کی شکل میں لوگوں تک پہنچائی ہے، اب قیامت تک وہی باقی رہے گی، ایک بات۔ دوسرا مفہوم یہ کہ یہ دین مکمل ہے، قیامت تک جتنے بھی مسائل انسانی زندگی کو پیش آنے والے ہیں ان کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ اس دین میں موجود ہے۔ یہ اس کا ایک معجزاتی پہلو بھی ہے کہ ہمارے اعتبار سے حالات، قوائف، لوگوں کی ضرورتیں اور تقاضے بظاہر تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن شریعت حقہ ایسی جامع اور باکمال ہے کہ قیامت تک جو بھی مسائل انسانیت اور انسانوں کے سامنے پیش آنے والے ہیں ان تمام کا انتہائی متوازن فطری حل اور اس سلسلے میں رہنمائی، معقول ترین رہنمائی اس شریعت مطہرہ میں موجود ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ماننے کا ایک معنی یہ بھی ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ
یہ کہ اب دین میں کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، دین مکمل ہے۔ مکمل ہونے کی جب ہم نے بات کی تو اس میں یہ کہ کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ وحی کا سلسلہ اب منقطع ہو چکا ہے۔ ایک مبشرات یعنی اچھے خواب کی شکل باقی ہے، لیکن اس بات پر بھی اہل علم کا، امت کا اتفاق ہے کہ مبشرات یا خواب چاہے اچھے ہوں، سچے ہوں، لیکن یہ شریعت میں دلیل نہیں ہے۔ کسی کے خواب کی بنیاد پر، کسی کی رائے، قیاس، اجتہاد اور مختلف جو دوسرے دعوے کشف وغیرہ کے الہام کے کیے جاتے ہیں، ایسے کسی دعوے کی بنیاد پر شریعت مطہرہ کی کسی تعلیم میں کوئی تبدیلی، کوئی کمی، کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ یہ بالکل ختم نبوت کے عقیدے سے جڑی ہوئی بات ہے اور انتہائی دانائی اور حکمت کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت پر ضرب لگاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت کو آخری کسی بھی شکل میں نہیں مانتا، تو نتیجے کے طور پر یہ سارے حقائق متاثر ہوتے ہیں، یعنی وحی کا سلسلہ جاری رکھنے کی بات پیدا ہو جاتی ہے، دین کے نامکمل ہونے کی بات غیر محسوس طریقے سے گویا یہ دعوے کی شکل میں سامنے آتی ہے کہ ابھی جب نبوت باقی ہے تو نیا نبی آ کے کچھ نئے احکامات بیان کرے گا اور پھر اس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ تبدیلیاں، اضافہ، کمی بیشی کی گنجائش رکھے گا یا بیان کرے گا، گنجائش ہوگی۔ ہاں، اور نبوت کا سلسلہ باقی ہے، اس کا مطلب دین نامکمل سا ہے۔ یہ باتیں آپ ذہن نشین رکھیے، اور پھر جب آپ اس بنیادی بات کو سامنے رکھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا ایمان بالرسالت کا ایک انتہائی اہم باب ہے، بڑی اہمیت کی چیز ہے۔ اور جن لوگوں نے اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے درمیان ہی مسیلمہ کذاب نے خط لکھ کر اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ ہاں، اس کا معاملہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور اس کا انجام ایسا ہوا کہ اس کی نبوت، دعوے اور اس کی شخصیت سب کے سب اس دنیا سے مٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جہاں قیامت تک رونما ہونے والے مختلف فتنوں کے بارے میں خبر دی، کیونکہ یہ دین مکمل ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل اس میں پایا جاتا ہے، لہٰذا آپ نے سورج کے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونے تک، بلکہ قیامت تک کی جتنی بھی فتنے ہو سکتے ہیں جہاں لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ نے ان فتنوں کی کسی نہ کسی شکل میں خبر بھی دی، اور ان فتنوں سے بچنے کی تعلیمات بھی صاف صاف قرآن و حدیث میں بیان کر دی۔ چنانچہ ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ تھا کہ آپ نے یہ بتایا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال کذاب پیدا ہوں گے، ہر شخص ان میں سے یہ گمان اور دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور آپ نے اعلان کیا کہ یہ یاد رہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قصر نبوت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی محفوظ بنا دیا۔ ہاں، اگر آپ حیرت کریں گے میری اس بات پر، لیکن آپ غور کریں گے تو یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ قرآن و حدیث کے دلائل پر ہم جب اس طرح سے غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی، کسی بھی قسم کا کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، شریعت میں کسی تبدیلی، کمی بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے، یہ دین مکمل ہے، ان باتوں پر اگر آپ دلیلیں تلاش کریں گے قرآن و حدیث سے تو 10 20 100 200 نہیں، ہزاروں دلیلیں ملے گی جو دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلائل کی جو مختلف قسمیں ہیں، کسی میں دلالت ہے، کسی میں اقتضاء تقاضا ہے، کسی میں اشارہ ہے، جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی شخص ختم نبوت کے قصر عظمت پر، عظیم الشان محل پر کوئی قدغن اور نقب لگانے کی کوشش کرتا ہے، نقب لگاتا ہے، تو اس کا مطلب ان تمام دلائل کو وہ توڑ پھوڑ کرتا ہے یا ان کی تردید کرتا ہے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، انشاءاللہ کبھی اگر ضرورت پڑی تو ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے خاتمے کے اعلان کے ساتھ ساتھ یہ بھی لوگوں کو، امت کو مطلع کر دیا کہ ایسے فتنے کی شکل میں ایسے لوگ رونما ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ بعض اہل علم نے مدعیان نبوت کی گنتی کروائی، ہاں، اور ابھی ہم جس شخصیت کا اور جس
جھوٹی نبوت کا تذکرہ کریں گے، ان لوگوں نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، پیشین گوئی فرمائی تھی، خبر دی تھی کہ 30 لوگ اس طرح کے پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور 30 کی گنتی پوری ہو چکی، اور ہم جسے نبی بنانا چاہتے ہیں، نبوت کی گدی اور کرسی پر بٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ 30 کے بعد کے ہیں، اس لیے یہ اس 30 میں شامل نہیں ہیں۔ اہل علم نے اس کا بھرپور جواب دیا، علامہ ابن حجر العسقلانی نے، اور جسے علامہ احسان علیہ ظہیر نے اپنی کتاب القادیانیہ میں نقل کیا، اور بعض دوسرے علماء نے بھی، کہ یہ جو 30 کی تعداد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس میں ساتھ میں شرط لگائی ہے کہ 30 ایسے ہوں گے جو کذابین اور دجالین ہوں گے، بہت جھوٹے اور بہت دجل و فریب دینے والے، جن سے لوگوں کی بڑی تعداد دھوکہ کھائے گی، اپنی متاع ایمان کو لٹا دے گی، جس کی بنیاد پر ایسے دجالین کذابین 30 ہوں گے جن کے ماننے والوں کی ایک تعداد ہوگی خاطر خواہ۔ ورنہ ایسے لوگ کہ کسی نے دعویٰ کیا اور دعویٰ کر کے وہ اپنی موت مر گیا، اس کو نہ شہرت ملی، نہ اس کو متبعین کی کوئی جماعت ملی، اس کے دعوی نبوت سے کسی کو دھوکہ نہیں ہوا، ہاں 2-4 لوگوں کو ہوا، ورنہ کسی نے مانا نہیں۔ اگر ایسا کوئی ہے تو وہ گنتی میں نہیں آتا، اس کو دجالین کذابین نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کو دجل فریب میں مبتلا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ بات ذہن نشین رہیں۔ اور پھر اس میں یہ جان لیں کہ تاریخ اسلام میں ایسے متعدد حضرات پیدا ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ہاں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا آپ کے بارے میں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ سورہ حاقہ کے آخر میں یہ آیتیں ہیں کہ اگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت اہم اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے کہ اگر آپ بھی ہم پر کچھ باتیں گڑھ لیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، بعض اقوال کو ہماری طرف منسوب کر دیں جو اللہ نے کہا نہیں، نازل نہیں کیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھیں، بات گڑھ لیں، سچے رسول کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ہاں، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم داہنے ہاتھ سے یا داہنی جانب سے انہیں پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیں گے، مواخذہ کریں گے، انہیں ان کی گرفت کر لیں گے، ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ان کی رگیں جاں کو کاٹ دیں گے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس سے اس چیز کو روک دے اور اس پکڑ اور عذاب سے رکاوٹ بن جائے، عذاب کے درمیان رکاوٹ بن جائے، ایسا یعنی کوئی شخص ان کو بچا نہیں سکے گا۔ یہ سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، عام انسان بھی اگر یہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کے سلسلے میں جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، ہاں، یہ دیکھیے یہ ساری باتیں جو کہی گئی کہ جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کا مطلب اللہ پر جھوٹ باندھنا ہی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب عقیدہ یہ ہے، قرآن و حدیث یہ کہتی ہیں کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے، اپنے دل سے، اپنے جی سے بات نہیں کرتے، بلکہ جو کہتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جا رہی ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور آپ نے نہیں فرمائی ہے، تو نبی اور اللہ دونوں کی طرف وہ جھوٹ منسوب کر رہا ہے، ہاں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بغیر علم کے کچھ کہنا، ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر حرام کیا گناہ کو، ظلم کو، ہاں، شرک کو، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں فواحش کو ہم منع کیا، اور اس کے بعد ذکر کیا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے۔ آپ اس ترتیب میں دیکھیں، عام طور سے طلباء، علماء، عوام سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں، اس آیت میں جو سورہ اعراف میں غالباً ہے، جس ترتیب سے ذکر کیا، علامہ ابن قیم وغیرہ کرتے ہیں کہ ہر بعد والا گناہ پہلے والے کی ماں ہے اور اس سے بڑی ہے۔ یہاں شرک کے بعد اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، ہاں، بظاہر شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہاں شرک سے بڑا اس کو بیان کیا گیا، گویا اگر ہم ترتیب وار اس طرح مانیں تو کیوں؟
اس لیے کہ شرک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ بات کہنا ہے جو علم کے خلاف ہے، دلیل کے خلاف ہے۔ بغیر علم کے اللہ پر کچھ بات منسوب کر دینا کہ آپ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کا آپ کے پاس یا دنیا میں جو بھی شرک کرتا ہے کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سچی بات ہے ہی نہیں، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ لہذا اس ظلم کا ارتکاب بھی اللہ پر بغیر علم کے کچھ کہنے کے معنی میں شامل ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ پر بغیر علم کے کوئی بات کہنا، کوئی بات اللہ کی طرف گڑھ کر منسوب کر دینا، رسول کی طرف منسوب کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس میں شرک اور کفر بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ شامل ہے، ہو جاتا ہے۔ اور دعویٰ نبوت تو اس کی انتہا ہے۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں ہے، یہ ان تمام گناہوں میں سب سے عظیم گناہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ اب وہ آدمی جو بھی کہے گا اپنی اس دعوے کے بعد تو گویا اس کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کے تحفظ کا انتہائی مضبوط اور زبردست انتظام فرمایا ہے۔ یہاں دین کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ کوئی باطل اور باطل پرست اس عمارت کو فی نفس ہی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عمارت میں رہنے والے یا اہل اسلام اس کی طرف نسبت رکھنے والے لوگ اس سے کچھ دھوکہ کھا سکتے ہیں، کچھ فریب میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل دین کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی جو ذمہ داری لی ہے، وہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی مخالفت ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام انتہائی مضبوط ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کو محفوظ رکھنے کا انتہائی بھرپور اور مضبوط انتظام فرمایا ہے۔ اس قصر نبوت کو جس نے بھی نشانہ بنانے کی کبھی بھی کوشش کی، وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ہاں، کچھ کم علم لوگ، کم سواد لوگ، توفیق سے محروم لوگ، دنیا کا جو دارالامتحان والا معاملہ ہے اور اس میں ہدایت کے مقابل گمراہی، سچائی کے مقابلے جھوٹ جو پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے بعض لوگ آزمائش اور گمراہی کا شکار ضرور ہوتے رہے، لیکن اللہ کا دین اپنی جگہ محفوظ رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک طائفہ، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق او منصورین علی الحق لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى یأتی امر اللہ او کما ورد فی الحدیث فی الصحیحین وغیرہما بألفاظ مختلفہ، کہ ایک امت کا ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ ہاں، حق پر قائم رہے گا۔ اب اس کے لیے منصورین، ظاہرین، اس قسم کے الفاظ ہیں کہ حق پر اس کی نصرت ہوتی رہے گی، وہ غالب رہے گا، ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اور نہ ہی ان کی مدد چھوڑنے والے، ان کو بے سہارا چھوڑنے والے ان کا کچھ بگاڑ سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس پیشین گوئی میں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل حق کی اگلی تاریخ بیان کر دی۔ آج ہم بولتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی تاریخ، تاریخ اہل حدیث، تاریخ قرآن، تاریخ اہل حق جو بات کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں آگے کی تاریخ بیان کر دی کہ ایک طائفہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر غالب، منصور، ظاہر رہے گا۔ ان الفاظ، ان کے معنی اور پھر ان کے سیاق و سباق اور تقاضوں پر غور کیجئے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو اہل حق والا گروہ ہوگا، اہل حق گروہ ہوگا، وہ حق پر قائم رہے گا، مطلب قرآن و حدیث کو پڑھے گا، پڑھائے گا، صحیح عقیدہ، صحیح منہج کا محافظ ہوگا، خود سیکھے گا، جانے گا، اس پر عامل ہوگا، اس کی دعوت و تبلیغ کرے گا، اور جب حق پر قائم رہے گا تو اہل باطل جو حق کے مخالف ہیں ان سے ٹکراتے رہیں گے، ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، یہ اہل حق ان کا رد کریں گے، اہل حق اہل بدعت کا، اہل باطل کا، کہ باطل پرست باطل اور بدعت کا رد کرتے رہیں گے، تبھی تو حق زندہ رہے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی بتاتی ہے کہ اہل حق زندہ رہیں گے، قیامت تک متداول رہیں گے، اور گویا اہل حق کی یہ نشانی بھی ہے، بہت اچھی طریقے سے سنیے کہ اہل حق کی یہ نشانی بھی ہے کہ وہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کریں گے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں نا، اختلافی مسئلے میں نہ پڑھو، فضائل کو دیکھو، یہ مت دیکھو، عقائد اور منہج پر نگاہ نہ ڈالو، کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی بدعت کر رہا ہے، خاموشی سے آنکھ بند کر کے آگے گزر جاؤ، یہ اہل حق کا منہج نہیں ہے۔
اگر اس طرح کا منہج صحیح ہوتا اور ساری امت کے لوگ اس کو اختیار کر لیویں تو جو اہل حق ہے وہ پچھلی امتوں کی طرح گم ہو جائے گا، حق محفوظ نہیں رہے گا، ہر باطل دین کا چولا پہن لے گا۔ کوئی بھی بدعت اختیار کر رہے ہیں، بدعت نہیں رہ جائے گی، دین بن جائے گی۔ اور قرآن و حدیث کہتا ہے کہ اگر آپ بدعت دیکھیں، ہاں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ پھر بعد میں برے جانشین اصحاب اور حواریوں کا ذکر کر کے اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی اور بتایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، ان کے کچھ حواری اور ان کے کچھ اصحاب ہوتے ہیں جو اسی کی اقتدا کرتے جس کا حکم دیا گیا، اور اللہ اپنے نبی کی سنتوں کی پیروی کرتے ہیں، ہاں، لیکن اس کے بعد برے جانشین ہیں، کہتے وہ جو کرتے نہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ جملہ غور سے سنیے، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور یعنی کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، مطلب شریعت میں نہیں ہے اور اس کو اختیار کیا، مطلب بدعات پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آنکھیں بند کر لیں، ہاں، اتحاد و اتفاق کا نعرہ لگا کے ان سے سمجھوتا کر لیں، ہاں، اخوانیوں کی طرح یہ اصول بنا لیں کہ بھائی ہم جس میں متفق ہیں اس میں ساتھ ساتھ چلیں گے اور جس میں ہمارا اختلاف ہے اس پر خاموش رہیں گے۔ اخوانیوں کے یہاں اصول ہے، یہی ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا اصول ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ آج کل پائے جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کی بات چھیڑی جائے جس میں مسلمانوں کے کسی فرقے کا اختلاف ہے تو ان باتوں کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دین نہیں ہے، یہی امتحان ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں یا لوگوں کے مزاج اور ان کے ناراضگی اور رضامندی کا لحاظ کرتے ہیں۔ کہیں کہیں کچھ حکمت اور مصلحت ہو، مصلحت راجحہ ہو، میں ہر جگہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس طرح کی مصالحت، اس طرح کا اتحاد، بظاہر جس کو اتحاد سمجھا جاتا ہے، جس میں حق کا گلا گھٹ جائے، ہاں، صحیح منہج اور صحیح عقیدہ محفوظ نہ رہے، ایسی مصالحت نہیں ہے، یہ سودے بازی ہے، دین کی، ضمیر کی، ایمان کی سودے بازی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں امتحان میں ناکامیابی کی علامت، بلکہ ناکامیابی کا مظاہرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے جو کہتے وہ ہیں کرتے نہیں اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، جو ان سے فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جو ہاتھ سے ان سے جہاد کرے، جس کو قوت، طاقت، حکومت حاصل ہے تو وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو اپنی زبان سے ان سے جہاد کرے، ہاں، تقریر، تحریر، زبان، بیان، گفتگو، مباحثہ، جیسے بھی زبان سے سمجھا سکتا ہے، بول سکتا ہے اور باطل کا رد کر سکتا ہے، تو زبان سے جو جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ یہاں رد کرنے والوں کے ساتھ کچھ لوگ نفرت کا سلوک کرتے ہیں یا انہیں اختلاف پھیلانے والا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کا دفاع کرنے والے، باطل کا رد کرنے والے، ہاں، جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جوش جذبات میں اعتدال، افراط و تفریط کا شکار ہو جائیں، اعتدال کے ساتھ اپنے حقوق کو ادا کرتے ہوئے باطل کی تردید کرتے ہیں، تو زبان سے جو کرتا ہے وہ بھی مومن، اور جو دل سے جہاد کرے، نفرت کا اظہار، ناپسندیدگی کا اظہار کرے، ہاں، وہ مومن۔ اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے، ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے پیشین گوئی کی اور بتایا کہ امت کا ایک طائفہ قرآن و حدیث پر قائم دائم اس کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے آگے بڑھے گا، قیامت تک موجود رہے گا، اور جو مخالفین ہوں گے گویا ان کی تردید بھی کرتا رہے گا۔ اس طریقے سے یہ قصر نبوت، اسلام کا یہ جو گلستہ ہے، اس کا یہ محفوظ رہے گا قیامت تک، اور لوگوں کے لیے اپنے باغ و بہار کی ہدایت کو صحیح سلامت انداز میں پیش کرتا رہے گا۔ لیکن اہل جفا نے یہاں ان ساری پیشین گوئیوں اور حقائق کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حنیف کو نشانہ بنایا۔ مختلف طریقے سے اس کی کچھ بحثیں گزر چکی، یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ایک قادیانیت کے نبی پر جو ہے روشنی ڈالنا چاہتے ہیں، ہاں، کہ نبوت محمدی کے بعد ایک دعوی نبوت ہمارے یہاں ہندوستان کے ایک بستی قادیان سے ابھری، اور اس کا تذکرہ انہوں نے اپنی خود کتاب میں درج کرتے ہوئے بتایا۔ دیکھیے، پچھلی جو جھوٹی نبوتیں تھیں، متنبیان تھے، نبوت کے دعوے دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، آج ان کی نبوتیں مر چکی ہیں، وہ خود بھی مر چکے، اپنے انجام کو پہنچے،
ہاں بعض ان میں سے توبہ بھی کر لیے اور ان کی نبوت یا ان کے ماننے والے اب باقی نہیں رہے، الا ماشاء اللہ کسی کے کچھ دعوے کہیں کہیں موجود ہوں گے، لیکن ان کا کسی اور مسلک سے وابستگی کے ساتھ زندگی ہے، جیسے بعض روافظ اور بعض خوارج میں کچھ اس قسم کے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے دعوی الوہیت، دعوی نبوت کیا۔ تصوف میں، اہل تصوف میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا کچھ تذکرہ پیچھے ہوا، اور آگے ایک کچھ دروس کے بعد پھر سے آخری حصے میں انشاءاللہ یہ آنے والا ہے کہ بعض لوگوں نے اس قسم کے دعوے کیے، لیکن کھلے طور پر نبوت کے دعوے کے ساتھ اگر آج کوئی موجود ہے اور دنیا کے مختلف حصوں میں اس باطل اور جھوٹی نبوت کے ماننے والے متبعین اور پیروکار بھی مانے جاتے ہیں، صرف پائے جاتے ہیں، بلکہ صرف پائے نہیں جاتے، اپنے اس باطل دین کی تبلیغ میں سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے یہ بہت سارے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کے چولے پہن کر اپنے اصل عقائد کو پر پردہ ڈال کر بعض دیہاتوں اور بعض علاقوں میں جا کر یہ خبریں ہیں کہ یہ قادیانی مبلغین اپنے باطل دین کو عوام اور کم علم لوگوں میں جو ہے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ دعوت و تبلیغ کے محاذ پر سرگرم ہیں، عالمی سطح پر بھی ان کے جو ہے مواقع، جس کو عربی میں کہتے ہیں نیٹ کے ویب سائٹس وغیرہ اور نیوز چینل، ٹی وی چینلز اور ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے یہ ان علاقوں میں بطور خاص مؤثر ہوتے ہیں جہاں علماء کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے، صحیح عقائد اور منہج کی جانکاری نہیں ہے، اور پڑھے لکھے علاقوں میں بھی وہ لوگ جو علماء سے دین سے دور ہیں ان کو یہ اپنا شکار اور نشانہ بناتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد ان کے اس دھوکے کا شکار ہو بھی جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ قادیانی کی جھوٹی نبوت کو قدر تفصیل سے بیان کیا جائے۔ جن لوگوں نے اس سے دھوکہ کھایا ہے، کچھ لوگ اگر ان سے متاثر ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کی وجہ سے کچھ دین اسلام کی تعلیمات سے متعلق یا ختم نبوت سے متعلق کچھ اعتراضات یا خلجان ہیں تو وہ دور ہو جائے، اور عام طور سے مسلمان اس فتنے کو اچھی طریقے سے جان جائیں، اس کے مکروہ چہرے کو پہچان لیں۔ اگر اسے جان جائیں گے، اس کی تفصیلات، اس کی شخصیت اور اس کے پس منظر کو، ان کی دعووں کو، ان کے حقائق کو اگر جان لیں گے تو امید ہے کہ اس سے دھوکہ کھانے سے محفوظ رہیں گے۔ آج کے درس میں یہ اگلے دروس کی کچھ تمہید کے طور پر میں نے بیان کیا، اور اس بیان کا مقصود یہ بھی ہے کہ اگر قادیانی اور قادیانیت سے متعلق ہماری گفتگو تھوڑی سی پھیل جائے تو آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اول یہ اس معنی میں بہت اہمیت کی حامل ہے کہ یہ قصر نبوت پر نقب زنی کی ایک بہت بڑی عالمی سازش کا حصہ ہے، اور اسے صرف اس تناظر میں نہ دیکھیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی یا قادیانیوں کے باطل عقیدے یا ان کی جھوٹی نبوت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس تناظر میں جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر آگے پیچھے کوئی جھوٹی نبوت دعوے کی شکل میں کھڑی ہوتی ہے تو وہ بذات خود بخود رد ہو جائے گی اگر ہم نے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیا، جان لیا۔ ہاں، اور ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اگر کوئی شخص باطل اور گمراہی کے جال میں پھنس رہا ہے تو ہم اپنے علم اور اپنی طاقت کے مطابق اس بات کی کوشش کریں کہ انہیں حقائق سے روشناس کرایا جائے اور کوشش کی جائے کہ وہ باطل سے نکل کر حق کی طرف آ جائیں۔ اس اعتبار سے بھی اس فتنے کے بارے میں جانکاری بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس فتنے کے تناظر میں ہمیں یہ بھی جانکاری ملتی ہے کہ اہل حق کا طبقہ جو باطل کی قیادت کرنے کا ذمہ دار ہر دور میں اللہ کی طرف سے گویا منتخب ہے، وہ کون سے لوگ ہیں، کن لوگوں نے جو حق کے علم بردار ہیں وہ کبھی بھی باطل کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہاں، قادیانیت اور جھوٹی نبوت کا جہاں تک معاملہ ہے، ابھی ہم آگے جانیں گے کہ مسلمانوں کا کوئی طبقہ اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے، یہاں تک کہ بریلوی اور شیعہ بھی اس کی تردید میں ہمیں نظر آتے ہیں سرگرم عمل۔ لیکن اس سلسلے میں بھی ظاہر سی بات ہے کہ حق یہ تھا کہ سب سے آگے قائدانہ کردار اور رول وہ گروہ ادا کرے جو کتاب و سنت کا امین ہے،
جو طائفہ منصورہ ہے، جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کو گلے لگاتا ہے، اختیار کرتا ہے، اسی کو پڑھتا پڑھاتا اور اس کی دعوت و تبلیغ کرتا ہے رسول کے منہج پر، اور پھر اس کے مخالفین کی تردید کرتا ہے، ایسا جو گروہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ روئے زمین کا کوئی باطل ایسا نہیں ہوگا جو اس کے دفاع اور اس کے رد کے دائرے میں نہ آتا ہو۔ چنانچہ ہم اس تاریخ کو بھی دیکھیں گے کہ ہندوستان میں جب یہ اس دعوے نے سر اٹھایا تو سب سے پہلا قدم، قائدانہ قدم اسی طبقے کی جانب سے اٹھایا گیا جسے ہم اہل الحدیث کہتے ہیں، اور جو قرآن و حدیث کے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ایسا مانتا ہوں کہ اس نے منتخب کیا اس گروہ کو کہ وہ طائفہ منصورہ رہے، قرآن و حدیث کے دین کو اختیار کرے اور اس کی تبلیغ کرے، اس کے مخالفین کی تردید ان کے ذریعے سے ہوتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس گروہ کو چنا ہے قرآن اور حدیث کی خدمت کے لیے، آج کے زمانے میں وہ متعارف ہوتا ہے اہل الحدیث کے نام سے۔ انشاءاللہ ہم اس ضمن میں ان کے تعلق سے بھی کچھ باتیں جانیں گے۔ یہ جو میں نے تمہیدی طور سے بیان کیا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر میں ان میں سے ہر بات کی تفصیل میں جاؤں تو ایک لمبی داستان ہوگی، لیکن ہم اسے سمیٹ کر کچھ نہ کچھ اختصار کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس جھوٹی نبوت کا بھی اچھی طریقے سے تعارف ہو جائے، اور اس تعارف کے بیچ میں ہمارے اندر یہ صلاحیت، ہمارے ایمان میں یہ پختگی آ جائے کہ ہمارے ایمان پر، خاص طور سے ایمان بالرسل اور اس میں ختم نبوت کی شان پر دھبا، داغ اور کمزوری نہ لگ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے اور اس عمل میں اخلاص عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔